बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 मुहर्रम अल हराम है और असी अपने कुतबाल दरबार सैयद हज़रत पीर मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब दरबार ते मौजूद हाँ और इतने दरूद का इतमाम किया गया। आज ये बड़ा एक अहम दिन है, आज शहादत ने दिन हज़रत इमाम हुसैन ना। तो इस मौके पर असन मौजूद उन कुतबाल मशहूर हज़रत मौलाना नुमान साहब मैंने एक क्लास फैलो बीन बचपन दोस्त बीन ये अपना इज़हार ख्याल कर सुन इस मौका पर बड़ा गमज़दा दिन है। तो इन्हें मैं अस्सलाम वालेकुम नुमान। वालेकुम सलाम। नुमान भाई बड़ा अहम दिन है तो इस बारे कोई भी तुसी एक पैगाम दो पब्लिक का ये कैसा दिन है आज दिन और माशाल्लाह दरूद दुआया गया इस बारे भी कोई दस चलो। सबसे पहले तो आपको शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। हर एक मुसलमान को जिस तरह इस बात का इल्म है कि आज 10 मुहर्रम अल हराम है, सन 61 हिजरी को सरजमीन करब बला में इमाम अली मकाम और आपके अजीम रफ़क़ा ने इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की बुलंदी के लिए, इस्लाम की खैर के लिए जो कुर्बानियाँ पेश की, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये मैसेज दिया उम्मत को कि जालिम के आगे डट जाना ये हुसैनियत है, ये हुसैनियत है। यजीद ने तो बहुत कुछ आपको कहा था कि आप बैत कर लें, ये भी मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, लेकिन इमाम अली मकाम ने ये कहा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन के मुहाफ़िज़ हैं, हम शरीयत मुतहरा पर अमल करने वाले हैं। और आपने आखिरी वक्त अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, अपनी आल कुर्बान कर दी, हत्ता कि आप खुद शहीद हो गए, लेकिन अपना हाथ उस नापाक शख्स के हाथों में आपने हाथ नहीं दिया। आप पर इतने जुल्म हुए, पानी बंद हुआ, मदीना तो मुनव्वरा छोड़ना पड़ा, हत्ता कि मदीना मुनव्वरा छोड़ना कोई आसान बात नहीं है। आज भी हुजूर के गुलाम मदीना मुनव्वरा में जाते हैं, 9 दिन 10 दिन 12 दिन क़याम करते हैं। जब वक्त आखिर आता है तो ये उनसे पूछें कि मदीना से जुदाई क्या होती है, और फिर नवासा रसूल हो, जिगर गोशा बतूल हो, नबी की आंखों की ठंडक और नबी का सुकून हो। इमाम अली मकाम जिनका बचपन मदीना तो मुनव्वरा की गलियों में गुजरा है और जहाँ पर नाना मुस्तफ़ा का रोज़ा मुबारक है, सैयदा कायनात की कब्र मुबारक है, जहाँ आप रहे हैं, जहाँ आपने जिंदगी गुजारी है, फिर वो मदीना पाक छोड़ना सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, इस दीन के लिए आपने मदीना मुनव्वरा छोड़ा, आपने बैतुल्लाह शरीफ छोड़ा, सरजमीन करबला में आए, आपने कुर्बानियाँ दी, अपने बच्चे ज़बह करवा दिए, सब कुछ जो आपने किया ये इस्लाम के लिए किया, इस्लाम की बका के लिए किया। आज उम्मत को जिस चीज़ की ज़रूरत है कि हम सब कुछ करते हैं, सबीलों का एहतमाम करते हैं और लंगर का भी एहतमाम करते हैं, सब कुछ किया जाता है, लेकिन ज़रूरत जो जिस चीज़ की है वो है पैगाम हुसैन। पैगाम हुसैन की ज़रूरत है। उम्मत को ज़रूरत है वो करबला के मकसद को समझे कि भाई करबला वाक़या क्यों हुई, करबला का मकसद क्या है, कुर्बानियों का मकसद क्या है। आपने जवान कुर्बान करवा दिए, बच्चे कुर्बान हो गए, 6 माह के अली अस्कर कुर्बान हो गए, वजह क्या है, करबला का मकसद क्या। आप देखिए ये मकसद करबला की तवील मौजू है, बहुत सारे इसमें मकासद हैं, लेकिन सनी भाई मैं एक मेन बात जो आपको बताता हूँ कि अगर ये उम्मत इस बात पे आ जाए ना कि करबला में अजीम जो मकसद है करबला के, उनमें अजीम मकासद में से 2 मकसद इमाम अली मकाम के। सारी जिंदगी इमाम अली मकाम की आप सीरत पढ़ें, आले बैत अतहार की आप सीरत पढ़ें, और जो खानदान नबुव्वत के जो अफराद हैं उनकी सीरत आपका मुताला करें। इमाम अली मकाम में करब बला की सरजमीन पर जो पैगाम दिया इस उम्मत को, और इमाम अली मकाम के आले बैत ने बिलखुसूस ख़वातीन ने जो पैगाम दिया इस उम्मत को, वह पैगाम क्या था कि मर्दों ने सजदा नहीं छोड़ा और औरतों ने पर्दा नहीं छोड़ा, औरतों ने पर्दा नहीं छोड़ा। ये पैगाम है। आज हम अपने ऊपर गौर करें कि आज हमने सजदे छोड़ दिए, मसाजिद का जो हाल है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, और आज खेल के मैदान या जहाँ पे तमाशा हो वो आबाद हैं, लेकिन जो मकसद करबला क्या था कि उन्होंने सजदा नहीं छोड़ा, ख़वातीन ने पर्दा नहीं छोड़ा। आज क्या है कि जो सर से पर्दा उतारे या फहाशी फैलाए हम उसको जनाब प्रमोट करते हैं, लेकिन क्या है सीरत करबला क्या है, करबला का मकसद क्या है, सीरत इमाम अली मकाम क्या है। फरमाया कि उन्होंने सजदा नहीं छोड़ा। मदीना तो मुनव्वरा से लेकर मैदान करबला तक आप आले बैत अतहार की एक शख्स को आप उठाएं, सजदे शुरू से सजदों से मोहब्बत थी। क्यों? आपके बाबा मुर्तजा ने आपकी तरबियत की हुई थी, सैयदा कायनात ने आपकी तरबियत की हुई थी, इस घराने को सजदों से मोहब्बत थी।
اور یہ جو نواز رسول ہیں کہ جو تشریف لے آئے تو امام الانبیاء سجدے میں ہو اور آپ جناب کندھوں کے اوپر سوار ہو جائے تو امام الانبیاء سجدے سے سر نہیں اٹھاتے. اس شہزادی کے لیے سجدوں سے ان کی محبت تھی اور پیغام کربلا کہ انہوں نے پردہ نہیں چھوڑا. آج اس امت کو جو ضرورت ہے اس چیز کی کہ سجدے سے محبت کی جائے, اللہ کے گھر سے محبت کی جائے, دین کے ساتھ محبت کی جائے. میں آخری بات سنی بھائی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم سناتا ہوں. قرآن کریم برہان رشید کے اندر بہت مقامات پر مومن کی تعریف بیان کی گئی. بھائی مومن کون ہے؟ اسی طرح آپ حدیث کی کتب کھولیں, سیاستہ کھولیں, وہاں پر بھی بہت ساری تعریفات آپ کو ملیں گی. پورے چیپٹر ہے کہ مومن کون ہے. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ اے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ مومن کون ہے؟ حضور نے ایک مثال بیان فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے کہ جس کی نکیل لگی ہوئی ہے اور اس کی رسی جو ہے وہ مالک کے ہاتھ میں ہے. بھئی ایک اونٹ ہے, وہ جانور ہے, اگر اس کی نکیل آپ اتار دیں, رسی اس کی کھول دیں تو وہ جانور ہے, کبھی دائیں بھاگے گا کبھی بائیں بھاگے گا, جانور جو ہوا. اور پھر وہ آزاد ہے, وہ جس کو چاہے ہٹ کرے, جہاں کہیں وہ بھاگے, جانور جو ہوا. لیکن جب اس کی نکیل لگی ہے اور رسی مالک کے ہاتھ میں ہے, مالک بٹھائے گا تو وہ بیٹھے گا, مالک چلائے گا تو وہ چلے گا, مالک اس کو پکڑ کے دائیں لے کر جائے گا وہ دائیں جائے گا, کیونکہ اس کی نکیل رسی مالک کے ہاتھ میں. اسی طرح کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی زندگی جو ہے وہ شریعت کے مطابق گزاریں اور جو شریعت کی لگامیں ہیں وہ مدینے والے مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں دیں. اور جب شریعت کی لگامیں مدینے والے کے ہاتھ میں ہوں گی نا تو انسان گمراہ نہیں ہوگا, انسان دائیں بائیں نہیں جائے گا, انسان وہی کام کرے گا جو قرآن نے کہا ہے, انسان وہی کام کرے گا جو حضور علیہ السلام نے کہا ہے, انسان وہی کام کرے گا جو اہل بیت نے کہا ہے, انسان وہی کام کرے گا جو کردار صحابہ ہے, انسان وہی کام کرے گا جو امت کے اولیاء کا کردار. یعنی کہ اپنی نکیل جو ہے وہ شریعت والی, اس کو آزاد نہ چھوڑے, آزاد چھوڑے گا. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بعد تمہیں دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ان کو بڑی مضبوطی سے پکڑ لینا. ابھی اس امت کے لیے رول ماڈل کی حیثیت, اس امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی تربیت فرمایا میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا, کامیاب ہو جاؤ گے. ہاں اگر چھوڑو گے تو پھر گمراہ بھی ہو جاؤ گے. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑیں. وہ ایک ہے کتاب اللہ, ایک ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم برہان رشید. آج ہم سوچیں نا کہ آج 10 محرم الحرام کا دن ہے, امام عالی مقام نے آخری وقت میں سجدہ نہیں چھوڑا, امام عالی مقام نے قرآن نہیں چھوڑا. آج اس مقدس دن میں اپنے آپ سے ہم ہر ایک سوال کرے کہ آج ہم نے کتنا قرآن پڑھا ہے. سب کچھ کیا, سب کچھ کر رہے ہیں, جو مقصد تھا سجدہ, کیا ہم نے سجدے ادا کیے؟ کیا آج ہم نے قرآن پڑھا؟ حضور نے فرمایا ایک چیز ہے کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کو نہ چھوڑنا, اور دوسری ہے میری اہل بیت, دوسری ہے میرا خاندان, ان کو نہ چھوڑنا. ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تم کامیاب ہو, ان کے سہارے چلو گے تم کامیاب ہو. اگر تم نے قرآن کو پکڑا اور میری آل کو چھوڑ دیا, قرآن کی محبت تمہارے سینے میں ہوئی اور میری آل کی محبت نہیں تو کوئی فائدہ نہیں, اور میری آل کی محبت تمہارے سینے میں ہے تو قرآن سے تم نے وفا نہیں کی تو کوئی فائدہ نہیں. میں آخری ایک حدیث مبارکہ سنا کر اسنی بھائی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت جو ہے, یہ حدیث سیاستہ کی کتاب میں موجود, فرمایا میری اہل بیت جو ہے اس کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. کشتی نوح کیا ہے کہ جب طوفان نوح نے آنا تھا تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمایا آپ ایک کشتی بنائیں. کشتی بن گئی, ایک تفصیلی واقعہ قرآن پاک, کشتی بن گئی. نوح علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ نے کشتی کیوں بنائی؟ فرمایا جب طوفان آئے گا تو لوگ جو سوار ہو جائیں گے وہ بچ جائیں گے, اور جو رہ گیا وہ تباہ ہو گئے. اب اس کشتی پر جو سوار ہو گئے وہ بچ گئے, جو رہ گئے وہ برباد ہو گئے. فرمایا یہی مثال میری اہل بیت کی ہے, جو اس کشتی پر سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا.
جو اس نجات والی کشتی پر سوار ہوا صرف دنیا میں بھی نہیں وہ قبر میں بھی کامیاب ہے, حشر میں بھی کامیاب ہے, کیونکہ محبت آل رسول, اہل بیت کی محبت ہمارا ایمان ہے. اہل بیت کی محبت کے بغیر کوئی ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا. بے شک جتنا مرضی علم والا کیوں نہ ہو, بڑی بڑی کتابوں کا مصنف ہی کیوں نہ ہو, بہت بڑا ہی کیوں نہ ہو, لیکن اہل بیت کی محبت, حضور کے شہزادوں کی محبت, حضور علیہ السلام کی شہزادیوں کی محبت, حضور کے گھرانے کی محبت, یہ ایک ایمان کا حصہ ہے. اور فرمایا کہ کشتی نوح کی مثال جو ہے وہ میری اہل بیت کی. فرمایا جو اس میں سوار ہوا وہ کامیاب ہو گیا اور جو اس میں رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا. آج امت کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم پیغام حسین سمجھے کہ پیغام حسین کیا ہے. حسین ابن علی نے قربانی کیوں دی؟ آپ نے اپنا خاندان ذبح کروا دیا, کیوں ذبح کروایا؟ بچے دے دیے, کیوں دے دیے؟ مدینہ چھوڑا, کیوں چھوڑا؟ مکہ المکرمہ چھوڑا, کیوں چھوڑا؟ سب کچھ امت کے لیے قربان کر دیا, کیوں قربان کیا؟ اس میسج کو, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب اس امت کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حسین ابن علی نے اس دین کے لیے قربانی کی, پھر لوگوں کو دین کی اہمیت پتہ چل جائے گی کہ دین کی اہمیت کتنی بڑی ہے. پھر لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ حسین ابن علی کی شہادت کی اہمیت کتنی بڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس مبارک دن کے صدقے ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں حضور علیہ السلام کی اہل بیت کا سچا اور پکا خادم بنائے اور حضور کی اہل بیت کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنی بھائی, جتنا بھی علم ہو, بندہ جتنا بھی علم والا ہو, میں کہتا ہوں اگر نبی کی آل کی محبت نہیں تو کوئی فائدہ نہیں. بے شک جتنا بڑا عالم بھی کیوں نہ ہو, اور میں سلام اس بندے کو بھی, بے شک اس کو کچھ بھی نہیں آتا, سینے میں محبت رسول ہے, سینے میں امام کی محبت ہے, اہل بیت کی محبت ہے, اور اہل بیت کی محبت میں جی رہا ہے. مجھے بتائیں وہ کتنا خوش نصیب بندہ ہے. وہ شخص جس کے سینے میں بہت کچھ علم ہے پر محبت رسول نہیں, محبت اہل بیت نہیں, کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ ہمیں امام عالی مقام کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کربلا کا مقصد بہت سارے مقاصد میں, نہ انہوں نے سجدہ چھوڑا, نہ انہوں نے پردہ چھوڑا. اگر آج ہم سجدے والے بن جائیں, پردوں والے بن جائیں, ہماری مائیں بہنیں پردوں والی بن جائیں, تو یہ ہمارا معاشرہ بالکل درست ہو جائے گا, ہمارا سینہ قرآن کے نور, قرآن کے فیض سے منور ہو جائے گا. اور آج الحمدللہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں دارالعلوم پی سی مظفر شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ میں یہ سالانہ 10 محرم الحرام کو یہاں پر امام علی مقام شہداء اسلام, بالخصوص کربلا کے شہداء کے لیے یہاں پر محفل پاک کا انعقاد ہوتا ہے, پھر لنگر پاک تقسیم کیا جاتا ہے, ہر سال کا انعقاد ہوتا ہے. الحمدللہ صرف یہی پیغام امت کو دیا جا رہا ہے کہ امام حسین کی شہادت کو سمجھو, کربلا کے مقصد کو سمجھو. اگر ہم نے کربلا کے مقصد کو سمجھ لیا, قرآن کو سمجھ لیا, نبی کے اہل بیت کو سمجھ لیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سمجھ لیا, ہم دنیا اور آخرت کے اندر سرخرو ہیں. اگر ہم نے انہی کو چھوڑ دیا, پھر ناکامی ان لوگوں کا بھی مقدر بنی جنہوں نے ظلم کیا, پھر ناکامی ان کا بھی مقدر بنے گی جو محبت رسول سے جن کا سینہ خالی ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ بھائی, بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو عزت دے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. السلام علیکم. ٹھیک ہو سے ٹھیک. السلام علیکم. ٹھیک ہے سے ٹھیک. السلام علیکم. بابا ٹھیک ہو. ٹھیک ہو بابا. ہاں 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 بہنا, ہاں میں بہنا کروں.